آب زمزم ہو یا کوئی پانی ہو، سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے، ہر سانس پہ الحمدللہ کہا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سے نیت کر لے کہ میں اس بیماری کی شفا کے لیے یا اس کام کے لیے پی رہا ہوں، اور جب پی لے تو پھر بھی دعا کرے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ یہ صحیح سنت طریقہ ہے۔ اب جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ جب کوئی زمزم سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے۔ بعض بیچاروں کو عادت ہے، تعزیہ دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پیر دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، زمزم دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، دلدل شریف دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عباس کا جھنڈا دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا پنجہ دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی قوم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس تو اصولی بات یاد رکھیں کہ یہ ناجائز ہے کہ زمزم کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے زمزم دے دیا، اب اگر میں کھڑے کھڑے پی لوں تو گناہ نہیں ہوگا، باقی پانی یا کھانا کھڑے کھڑے کھاؤں تو گناہ گار ہوں، اس میں لازم مجھے بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن زمزم کھڑے ہو کے بھی اگر پی لیا جائے تو منع نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ حضور چونکہ کنویں پہ کھڑے تھے، خود ڈول کھینچ کے اپنے ہاتھوں سے پی رہے تھے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی تو حضور کیسے بیٹھتے، اس لیے حضور نہیں بیٹھے۔ ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ نہ بیٹھتے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کرو، اور صحیح یقین سے پیا کرو کہ زمزم صرف بیماریاں دور نہیں کرتا، اور بھی جو تمہیں دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہر بلا سے جان چھڑاتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو گے اسی غرض میں تمہیں کام آئے گا۔ تو اس لیے زمزم، اور تسلی سے، یقین سے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم جو ہے شفا جو ہے، بیمار شفا کے بھی کھانے کے بجائے بھی ہے اور شفا بھی ہے بیماریوں کے لیے، تو یقیناً مجھے شفا ہوگی۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، میرا دل کیا کہ زمزم پیوں، تو وہاں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، میں نے اندازہ لگایا کہ فقیر آدمی ہے، مجذوب آدمی ہے، وہ بڑی عجیب دعا کر رہا، زمزم ہاتھ میں لیا اور کہہ رہا تھا یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا تھا، یعنی کہہ رہے اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کر، مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا نا کہ شفا ہے، تو اپنے محبوب کو تو سچا کرنا، مجھے شفا دے۔ تو بڑی درد سے اس نے یہ بات کہی۔ میں خیر پیچھے ہٹ گیا، چونکہ یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی ناراض ہو جائیں تو فائدے سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، تو بس ان سے دور ہی رہنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدثین میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں پہ آیا زمزم پینے کے لیے، ایک آدمی نے زمزم پیا، اور پینے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے پاک نبی کا پاک فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیو گے فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے آج سفیان ابن عیینہ جو محدث ہیں بڑے، وہ مل جائیں اور مجھے حضور پاک کی 100 حدیثیں سنائیں، میں اس لیے پی رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس نے پانی ختم کر لیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آؤ بھائی تیری دعا تو کھڑے کھڑے قبول ہو گئی، سفیان ابن عیینہ میرا نام ہے، چلو میں تمہیں حدیثیں سناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ یہ تو بھی اپنی بات ہے۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ائمہ آئے
اور انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیا جائے ہم اس لیے پی رہے ہیں کہ قیامت والے دن میدان محشر کی پیاس سے ہمیں بچا دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے، وہ ماء سلسبیل سے بھی افضل ہے، وہ تمام دنیا اور آخرت کے پانیوں میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ ماء زمزم ہے۔ لیکن اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔